اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ A نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ولاگ اور آج اس سلسلے کا 20واں پروگرام۔ جب قریش تمام تر کوششوں کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا۔ سراقہ بن جیشم آپ کے قریب تر پہنچ گیا، لیکن جب 3 مرتبہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور خود وہ بڑی مشکل سے جان بچا سکا تو وہ جان گیا کہ وہ سب غلط کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر اور جان کی امان پا کر مکہ واپس لوٹا اور راستے میں جو بھی ملا اسے بھی بہکا کر ساتھ لے گیا۔ 8 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال کے آغاز 23 ستمبر 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے۔ قباء میں 4 روز قیام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول اور نبوت کے 14ویں سال اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ جمعہ 12 ربیع الاول 23 ستمبر 622 عیسوی کو ہی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں عظیم آمد ہوئی۔ پہلی ہجری میں دور اسلام کا پہلا جمعہ محلہ بنی سالم میں ادا کیا گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کی بچیوں اور عورتوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ ہر شخص، جوان، بڑے، بوڑھے، یہودی، عیسائی، غرض ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ کے ہر باسی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مہمان بنے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ کی مہاریں اس کی گردن پر رکھ دی کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہیں قیام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ 2 یتیم بھائیوں سہل اور سہیل کے باڑہ میں پہنچ کر خود بخود بیٹھ گئی، جو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین مالکان سے خرید کر اس پر مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جب تک اس مسجد کی تعمیر ہوتی رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مسجد کی تعمیر میں ہر ایک نے حصہ لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گارا اٹھا کر لاتے رہے۔ جب دیواریں بن گئی تو کھجور کے تنے سے ایک حصہ پر چھت ڈال دی گئی اور باقی حصہ صحن کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہیں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے حجرے بھی بنائے۔ پہلی ہجری میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ حضرت حمزہ جو اپنے غلام زید کو پہلے ہی بھائی کا اعزاز دے چکے تھے، یہ رشتہ قائم رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت خارجہ بن زید اور حضرت عمر نے عثمان بن مالک سے مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ پہلی ہجری میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور پہلی ہجری میں ہی جہاد فرض ہوا۔ پہلی ہجری میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں بسنے والے تمام قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے دستور مدینہ، صحیفہ مدینہ یا میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب آمد کے بعد اس کا نام بدل گیا اور اسے مدینہ کہا جانے لگا، مدینہ النبی۔ ربیع الاول کا خصوصی ولاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 20واں پروگرام پیش کیا گیا۔ A نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان۔